ابن انشا ایک بڑے میاں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا بنایا تھا، آخر بیمار ہوئے، مرض الموت میں گرفتار ہوئے. ان کو اور تو کچھ نہیں، فکر تو یہ تھی کہ ان کے 5 بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، گاڑی کیا پتلی بھی نہیں چنتی تھی، لڑتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا. حالانکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے. آخر انہوں نے بیٹوں پر اتحاد اور اتفاق کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی. ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو اب میں کوئی دم کا مہمان ہوں، سب جا کر ایک ایک لکڑی لاؤ. ایک نے کہا لکڑی؟ آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ دوسرے نے کہا بڑے میاں کا دماغ خراب ہو گیا. تیسرے نے کہا لکڑی نہیں، شاید ککڑی کہہ رہے ہوں، ککڑی کھانے کو جی چاہتا ہوگا. تیسرے نے کہا نہیں کچھ سردی ہے، شاید آگ جلانے کو لکڑیاں منگاتے ہوں گے. چوتھے نے کہا باؤ جی کوئلے لے آئیں. پانچویں نے کہا نہیں میں اپلے لاتا ہوں، وہ زیادہ اچھے رہیں گے. باپ نے کراتے ہوئے کہا نالائقو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، کہیں سے لکڑیاں لاؤ جنگل سے. ایک بیٹے نے کہا یہ بھی اچھی رہی، جنگلیاں کہاں، اور محکمہ جنگلات والے لکڑی کہاں کاٹنے دیتے ہیں. دوسرے نے کہا اپنے آپے میں نہیں ہے بابو جی، کچھ بک رہے ہیں جنوں میں کیا کیا کچھ. تیسرے نے کہا بھائی لکڑیوں والی بات تو اپن کی سمجھ میں نہیں آئی. چوتھے نے کہا بڑے میاں نے عمر بھر میں ایک ہی تو خواہش کی ہے، اسے پورا کرنے میں کیا حرج ہے. پانچویں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، ٹال پر سے لکڑیاں لے آتا ہوں. چنانچہ وہ ٹال پر گیا، ٹال والے سے کہا خان صاحب ذرا 5 لکڑیاں تو دینا، اچھی مضبوط ہوں. ٹال والے نے لکڑیاں دیں، ہر ایک خاصی موٹی اور مضبوط. باپ نے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا. یہ بتانا بھی خلاف مصلحت تھا کہ لکڑیاں کیوں منگائی ہیں اور اس سے کیا اخلاقی نتیجہ نکالنا مقصود ہے. آخر بیٹوں سے کہا اب ان لکڑیوں کا گٹھا باندھ دو. اب بیٹوں میں پھر چمگوئیاں ہوئیں، گٹھا وہ کیوں؟ ایک نے کہا اب رسی کہاں سے لائیں، بھائی بہت تنگ کیا ہے بڈھے نے. آخر ایک بیٹے نے اپنے پاجامے میں سے ازاربند نکالا اور گٹھا باندھا. بڑے میاں نے کہا اب اس گٹھے کو توڑو. بیٹوں نے کہا لو بھائی یہ اچھی رہی، اب کیسے توڑیں؟ دوسرے نے کہا کلہاڑا کہاں سے لائیں؟ باپ نے کہا کلہاڑے سے نہیں، ہاتھوں سے توڑو، گھٹنے سے توڑو. حکم والد مرگ مفاجات. پہلے ایک نے کوشش کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر پانچویں نے. لکڑیوں کا بال بھی کا نہ ہوا. سب نے کہا باؤ جی ہم سے نہیں ٹوٹتا یہ لکڑیوں کا گٹھا. باپ نے کہا اچھا اب ان لکڑیوں کو الگ الگ کر دو، ان کی رسی کھول دو. ایک نے جل کر کہا رسی کہاں ہے، میرا ازار بند ہے، اگر آپ کو کھلوانا تھا تو گٹھا بندوایا کیوں تھا. لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا، میں ازار بند ڈالوں پاجامے میں. باپ نے بزرگانہ شفقت سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اچھا اب ان لکڑیوں کو توڑو، ایک ایک کر کے توڑو. لکڑیاں چونکہ موٹی اور مضبوط تھیں، بہت کوشش کی گئی، کسی سے نہ ٹوٹی. آخر میں بڑے بھائی کی باری تھی. اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا اور تڑاک کی آواز آئی. باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں یکدم کھول دیں. کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، لکڑی سلامت پڑی ہے، آواز بیٹے کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی. ایک لڑکے نے کہا ہے بڈھا بہت جاہل ہے. دوسرے نے آواز دی بالکل ضدی ہے. تیسرے نے کہا کھوسٹ، سنکی، عقل سے پیدل، گھامڑ. چوتھے نے کہا سارے بڈھے ایسے ہی ہوتے ہیں، کم وقت مرتا بھی نہیں. بڈھے نے اطمینان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاق رائے ہوا. اس نے آنکھیں بند کی اور نہایت سکون سے جان دے دی.